بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 9 کلاس ہم نے سبق شروع کر رکھا ہے نام دیو مالی۔ نام دیو مالی کا پیج نمبر بیٹا 38 اور 39 یعنی 38 اور 39 میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ بھی کروا دی بیٹا، الفاظ معنی اور سلیس اردو بھی کروا دی ہے۔ آج ہم پیج نمبر 40 کریں گے، پیج نمبر 40 کا پیراگراف نمبر 1 اس کی سلیس کریں گے بیٹا۔ آپ نے اس کے معنی میں نے اس پہ لکھ رکھے ہیں، یہ معنی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا اور میں جملہ بولتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ پھر اس کی سلیس کرتی جاؤں گی، اور آپ نے جو پوائنٹ نوٹ کرنا ہو وہ بیٹا وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے گا۔ ایک نا کاپی رکھ لیا کریں، جب آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر اس پہ نوٹ کرتے رہا کریں۔ اور دیکھیں بیٹا پیراگراف سٹارٹ میں کر رہی ہوں، پہلے جملہ بولوں گی پھر سلیس کروں گی، آپ نے پوائنٹس نوٹ کرتے جانے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ 40 پیج سے پچھلے 39 پیج پہ بھی ایک جملہ ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ اب دیکھیں بیٹا اس کی سلیس دیکھیے گا، کہہ رہے ہیں کہ جب دکن کے نظام کو اورنگ آباد کی موزوں آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو انہوں نے اس باغ کی تیاری کی تمام تر ذمہ داری دکن کے محکمہ تعلیم کے سربراہ نواب سراج یار جنگ کے سپرد کر دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلا جملہ سنیں بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران و سنسان پڑا تھا۔ اس کی سلیس دیکھیں بیٹا۔ نواب صاحب باغ لگانے کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ملکہ رابعہ دورانی کا مزار اور اس کا باغ اپنی ترتیب و تعمیر کے لحاظ سے مغلیہ خاندان کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ یہ باغ ایک عرصے سے سنسان اور اجاڑ پڑا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلا جملہ دیکھیں۔ وحشی جانوروں کا مسکن تھا، یعنی اس میں جنگلی جانوروں نے ٹھکانہ بنا رکھا تھا، اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ اس میں غیر ضروری خودرو پودوں اور جھاڑیوں سے یہ بھرا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ باغ محنت سچی لگن اور بھرپور توجہ سے انہوں نے اس کو سرسبز و شاداب بنایا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس باغ کو خوب سجایا، جس کی وجہ سے باغ اپنی سجاوٹ، بناوٹ، خوبصورتی اور حسن ترتیب کے اعتبار سے مکمل اور اپنی مثال آپ تھا۔ باغ کی آرائش و زیبائش اور حسن ترتیب ڈاکٹر صاحب کے ذوق باغبانی کا منہ بوتا ثبوت تھا۔ باغ کی سجاوٹ اور خوبصورتی کے پیش نظر لوگ دور دور دراز سے دیکھنے کے لیے آتے اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ لکھ لیجیے گا بقول مفکر، ایک چھوٹا سا باغ گھر کو خوشبو اور رنگوں کی بہار سے چار چاند لگا دیتا ہے۔ پھر اگلا دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ مقبرہ کون سا؟ مقبرہ رابعہ دورانی۔ پھر اس کی تشریح دیکھیں بیٹا کہ ڈاکٹر سید سراج الحسن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردم شناسی کی خوبی عطا کی تھی، یعنی انسانوں کو پہچاننے کی خوبی عطا کی تھی۔ وہ آدمی کو دیکھ کر ہی اس کی خوبیوں کو جانچ لیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پہلی ملاقات میں نامدیو کی صلاحیتوں کو پرکھ لیا اور اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ مغلیہ خاندان کے اعلیٰ ذوق کا نمونہ اور ان کے عہد کا یادگار تھا۔ اس باغ کی شان و شوکت کے پیش نظر اس کی دیکھ بھال کے لیے دنیا بھر سے کئی مالی بلائے گئے۔ اب آگے دیکھیں بیٹا۔ کئی نگرانے کار اور بیسیوں مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے، ان کے بڑے ٹھاٹھ تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں سے مالی بلائے گئے اور انہوں نے وہاں پہ بڑا کام کیا۔ کہہ رہے ان مالیوں میں سے کسی کا تعلق جاپان سے تھا تو کسی کا تعلق ایران سے اور کسی کا شام سے۔ ان کی بڑی شان و شوکت اور روب و دبدبہ تھا، مگر یہ ڈاکٹر صاحب کی اعلیٰ بصیرت اور ذہن کی رسائی تھی کہ انہوں نے اس باغ کو شاہی باغ بنانے کے لیے نامدیو کو منتخب کیا
ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ صرف نامدیو مالی ہی اس باغ کو بے مثل بنا سکتا ہے۔ نامدیو مالی نے بھی شاہی باغ کو اس کی شاہانہ شان و شوکت عطا کرنے کے لیے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پھر اگلا دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا۔ اب فن باغبانی نون کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے بیٹا، یعنی باغبانی کا فن، تو یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، جس کے نیچے زیر آ جائے بیٹا، اور تو وہ کاکے کی اس کو ہم بولتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ البتہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہیں سے کوئی سند یا ڈپلومہ نہیں حاصل کیا تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام ماہ کاج رہا۔ کہہ رہے نامدیو مالی نے کسی ادارے سے باغبانی کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ ہی کہیں سے تربیت حاصل کی تھی، اس لیے اس کے پاس کسی ادارے کی سند یا سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا۔ البتہ چند خوبیاں نامدیو مالی میں ایسی تھیں جو دوسرے مالیوں میں نہ تھیں۔ وہ تھی خلوص نیت، جفاکشی، اپنے کام سے سچی لگن اور تڑپ۔ انہی صفات کی بنا پر اسے دوسروں پر فوقیت حاصل تھی۔ شاہی باغ میں نامدیو کا کام دوسرے مالیوں سے زیادہ عمدہ ہوتا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ شاہی باغ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ اب معنی میں نے سارے اوپر لکھ رکھے ہیں بیٹا، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شاہی باغ کے دوسرے مالی ایک دوسرے سے خوب لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے تھے اور کھجور کے رس سے بنی ہوئی شراب پیتے، مگر نامدیو نہ کبھی کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ ہی کبھی کھجور کے رس کی بنی ہوئی شراب پیتا تھا، بلکہ وہ تو بیڑی تک یعنی سگریٹ تک بھی نہیں پیتا تھا۔ وہ ہر وقت صرف اپنے کام میں مصروف رہتا۔ دراصل اسے اپنے کام سے عشق تھا، جس میں اسے اطمینان و سکون ملتا تھا۔ بقول مفکر، جو اپنے کام سے دل لگاتے ہیں وہی حقیقی مسرت پاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اس پیراگراف کی ہم نے سلیس اردو کی ہے۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور سلیس اردو کے میں نے جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اللہ حافظ بیٹا۔